ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی یہی آیتیں گزشتہ جمعے کی تلاوت کی گئی تھیں اور کچھ باتیں رمضان المبارک سے متعلق انہی کے ضمن میں بیان ہوئی تھی. اب تو وہ مہینہ انتہائی قریب ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس تک پہنچائے اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. زندگی رہی آئندہ جمعے جب جمع ہوں گے تو وہ جمعہ اسی میں ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے چاند کا بہت اہتمام فرمایا. اس اہتمام کے لیے شعبان کا چاند بھی دیکھا کرتے تھے. شعبان کے دنوں کی گنتی بڑے اہتمام سے فرماتے تھے اور 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو کیا کیجیے، اس کو دوسروں کے ذمے نہ لگائیے، بلکہ ہم بھی اس کے دیکھنے کا اہتمام کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے، اور نظر کا معاملہ ہے آنکھ سے، ورنہ چاند کا جو قرہ ہے وہ تو موجود ہے، جتنا بڑا ہے روزانہ ہی اتنا بڑا موجود ہے، لیکن اس کا چھوٹا نظر آنا، اس کا بڑا نظر آنا، اس کا مکمل نظر آنا اللہ نے دنیا کا یہ نظام بنایا. تو جب چاند دوسرے قرے سے چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا. 28 کو نظر نہیں آتا، 29 کو نظر نہیں آتا دن میں صبح فجر کے وقت، کبھی کبھی 27 کو بھی نظر نہیں آتا. اور اس کو ہم کہتے ہیں فلکیات کی زبان میں کہ چاند پیدا ہوا. اس کی ایک عمر ہوتی ہے. اگر 25-26 گھنٹے سے کم کا چاند ہے تو مسئلے پر اگر نہ بھی ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. اگر چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو گیا تب بھی نظر نہیں آئے گا، قرہ تو موجود ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند تو مسئلے پر موجود ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس روزہ رکھ لو، عید کر لو. ایسا نہیں.
شریعت نے پابند کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سائنس بھی تو کہہ رہی ہے، اللہ کے بندو سائنس کا ہمارے سے تعلق تھوڑی ہے، ہمارا تعلق شریعت سے ہے۔ شریعت کے مطابق سائنس ہو ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اس پر ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے بڑے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا وزیر سائنس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے کون بڑا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے جس کی تربیت کی صحابہ ان سے بھی بڑے نہیں ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ مسئلہ سب پتہ، ہم سے زیادہ پتہ، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، اپنی آنکھوں کی نظر سے چاند کو دیکھو روزہ رکھ لو، وافطروا لرؤیتہ، اپنی آنکھ کی نظر سے چاند کو دیکھو افطار کر لو، رمضان ختم کر لو۔ کتنے آسان الفاظ فرمائے، دیکھو 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 دیکھو۔ یہ نہیں فرمانا ہے چاند موجود ہے روزہ رکھ لو، چاند موجود ہے افطار کر لو، یہ نہیں فرمایا دیکھو تو روزہ رکھو، دیکھو تو افطار کرو۔ اب اس میں سے کسی نے دیکھ لیا، اس کی شہادت دے دی، شریعت نے اس کے معیار مقرر کیے ہیں، لیکن 29 کو چاند نظر نہیں آیا، بادل تھا نظر نہیں آیا، چاند کا کرہ تو موجود تھا لیکن وہ غروب ہو گیا، غروب آفتاب سے پہلے نظر نہیں آیا۔ تو اب جو نظر نہیں آیا تو حضور علیہ السلام نے شعبان کے 30 دن پورے فرمائے، 30 دن کے پورے کر کے پھر رمضان شروع کرنا۔ اب اگر ہمیں بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تھا، 30 دن پورے ہو گئے اور 28 رمضان کو چاند نظر آ گیا عید کا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کر کے بتلایا کہ بھئی ایک روزہ قضا کر لو، اس میں کسی کو لام تان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابر تھا نظر نہیں آیا۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے اور 30 شعبان ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ شاید چاند ہو اور کسی کو نظر نہ آئے، شاید، یہ شاید پہ ہماری شریعت نہیں چل رہی، حقیقت پر چل رہی، اور ہم یہ کہ شاید چاند ہو نظر نہ آئے اور لہذا میں 30 شعبان کو روزہ رکھوں گا، اگر رمضان کا چاند تھا تو روزہ ہو جائے گا، نہیں تھا تو نفلی ہو جائے گا، شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 30 شعبان کو شک کا دن سمجھ کے روزہ رکھنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، تو بات چلے گی شریعت کی۔ 2-4 سال پہلے ایک نمازی 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا، تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد کہنے لگے اسی مسجد میں، کہنے لگے وہ استاد ہم نے تو روزہ رکھا تھا ایک دن پہلے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ شعبان بھی 30 کا ہوا تھا، ہم نے کہا شاید چاند ہو گیا ہوگا، تو ہمارے تو 30 ہو گئے 29 کو، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا عید کی نماز پڑھ لو جا کے۔ کہنے کہ کیسے پڑھوں گا؟ میں نے جیسے روزہ رکھا تھا نماز بھی پڑھ لو گے؟ یہ نہیں شریعت، شریعت میں ایسا نہیں، بالکل واضح طور پہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں 30 تاریخ کا روزہ یہ سمجھ کر کہ شاید رمضان ہو اور میں رکھ لوں، اس پر گاڑی نہیں چلے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، رمضان کا چاند ہونے کے بعد ہمارا واسطہ سب سے پہلے رمضان کی جس عبادت سے پڑتا ہے وہ تراویح ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، ہمیشہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ شریعت نے یہ بتلایا ہے، صرف حج کے چند دن ہیں، وہ بھی حج کے مقام پر ان چند دنوں میں دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے، ورنہ رات ہمیشہ پہلے آتی ہے، 27ویں شب پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں کیونکہ سب 27 کو جانتے ہیں، تو پہلا واسطہ تراویح سے ہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی سنت جس کے نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، سنت مؤکدہ۔ تو اس کو ایسی
بیکار سنت نہ سمجھیے، سنت بیکار نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں 3 رات میں تراویح پڑھائی ہے بس جماعت کے ساتھ، باقی میں تیسرے دن فرما دیا کہ بھائی کل سے اپنے اپنے گھر میں پڑھنا، کیونکہ مجھے یہ نماز پسند ہے، بہت پسند ہے، اور مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ اس کو تمہارے اوپر فرض نہ فرما دے، تو کل سے اپنے اپنے گھر میں پڑھنا۔ اور یہ فرض ہونے کی خطرہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، حضور علیہ السلام موجود ہیں تو جبریل امین کی آمد بھی موجود ہے۔ ایک حدیث عمل کا نمونہ موجود ہے، تراویح پڑھائی 3 دن پڑھائی، فرمایا اب اپنی اپنی کو، صحابہ اپنی اپنی پڑھنے لگے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو نائب ہیں، میرے جو خلفاء ہیں، جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، اور وہ 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی ترتیب سے ہیں۔ فرمایا یہ میرے خلفاء اگر کوئی ایسا عمل کریں جس کا کوئی نقشہ پہلے سے موجود نہ ہو، نیا عمل کریں، تو ان کا یہ عمل ایسا ہی سمجھنا جیسے میرا عمل ہو، ان کی یہ سنت ایسی ہی سمجھنا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال، افراتفری کا دور تھا، ادھر سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ادھر سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی کر رہے ہیں، 2.5 سال کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس رخصت ہوتا ہے، اور زمانہ خلافت آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تقریباً 10 سال آپ کی خلافت رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہ سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں ایک امام مقرر کروں، اور یہ جو نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی ہے اور جس کو بعد میں کہہ دیا انفرادی پڑھ لیا کرو، امام سے کہوں وہ پڑھائے، اس میں قرآن کریم مکمل پڑھے، اور لوگوں سے کہوں اس کی اقتدا کرے۔ اس کے لیے مجلس شورا جمع ہوئی، عشرہ مبشرہ میں سے جتنے صحابہ ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، جمع ہوئے، صاحب الرائے، رائے لی گئی، سب نے اتفاق کیا یہ بالکل ٹھیک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت بلند ہستی صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو سید القراء کہلاتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اتنا بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جن پر قرآن اتر رہا ہے، جو صاحب قرآن ہے، وہ کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سنا تو، بڑا شاندار پڑھتے ہو۔ ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، یہ نماز پڑھائیے، سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن مکمل پڑھیے۔ انہوں نے پڑھائی۔ حضور نے تو فرمایا تھا ایسا عمل جس کا نقشہ نہ ہو، یہاں تو نقشہ موجود ہے، اس عمل کو جماعت کے ساتھ کرا دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اب تو وحی کا دروازہ بند، نیا حکم تو کوئی نہیں آئے گا آسمان سے، تو اب فرض ہونے کا سوال نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا سنت مؤکدہ، حضور علیہ السلام نے اس کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا، دوسروں کو حکم بھی دیا۔ یہ جماعت کے ساتھ ہو گئی، نقشہ پہلے موجود تھا، حضرت فاروق اعظم نے اس صورت میں قائم کر دیا۔ دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے تراویح کتنے رکعت پڑھی، احادیث خاموش ہیں، کچھ نہیں بتاتے، کوئی معین رکعتیں نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جماعت کرائی وہ 20 رکعت کی کرائی، حدیث یاد ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ جس عمل کو جاری کریں ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہو گئی سنت پوری، حضور علیہ السلام کے ارشاد سے ہو گئی۔
تو 20 رکعت سن 14 ہجری میں اس صورت میں شروع ہوئی جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اور ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ شمال سے جنوب تک، مغرب سے مشرق تک پوری دنیا کے مسلمان 20 رکعت پڑھتے تھے۔ کسی بھی مکتب فکر کو، کسی بھی مسلک کو 20 رکعت پڑھتے تھے۔ 1228 ہجری میں کسی صاحب نے گوشتدار پور ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ 20 رکعت تو بدعت ہیں، 8 رکعت سنت ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی بدعتی ہو گئے، اعوذ باللہ، سارے اہل علم ائمہ مجتہدین بھی بدعتی ہو گئے، سارے مسلمان بدعتی ہو گئے۔ اور 1228 میں پھر جو 8 آئی ہیں اس وقت یہ تفریق پیدا ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ آج تک 20 پڑھ رہا ہے۔ تاریخ میں نے آپ کو بتا دی، اور میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی، یہ جو 1228 کی تاریخ ہے یہ انہی مکتب فکر کے ایک عالم جو 8 رکعتیں آج جن کیا پڑھی جاتی ہیں، اور وہ خود 20 پڑھتے تھے، کہتے ہیں ساری دنیا 20 پڑھتی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے جو 8 پڑھوا رہا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ینابیع کے نام سے، عربی میں، اس کا پھر ترجمہ کیا ہے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے، اردو میں، اس میں ساری تاریخ موجود ہے، پتلا سا ایک رسالہ ہے۔ تو تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ کس طرح سنت مؤکدہ ہے؟ 3 سنتیں ہوئیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ، تراویح میں قرآن مجید پڑھنا سنت مؤکدہ، تراویح میں قرآن مجید کا سننا سنت مؤکدہ۔ 3 سنتیں ایک ہی وقت میں جمع ہیں۔ جب جماعت ہو رہی ہے، پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، سننے والا قرآن سن رہا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کیسی؟ ایسی نہیں کہ میں کسی کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ 1 رکوع یا 2 رکوع یہ پڑھیں گے حافظ صاحب، اور میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، اس سے بات کر لی، اس سے بات کر لی، اور وہ کھلونے سے کھیل لیا، موبائل شریف سے کھیلنے بیٹھا ہوا، سارے غارت، مسجد کے آداب سب غارت، اور جہاں اس کو پتہ چلے بس اور رکعت ہونے والی، گئے کھڑے کے نماز نیت باندھ لی۔ یہ قرآن سننا نہیں۔ تراویح میں قرآن سننا، نیت باندھ کر اطمینان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سننا، تب سنت پوری ہوگی۔ ایسا اس طرح اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تیسری بات، تراویح کسی جگہ 10 دن میں پورا قرآن ہو جاتا ہے، کسی جگہ 7 دن میں ہو جاتا ہے، کسی جگہ 15 دن میں ہو جاتا ہے، کسی جگہ 20 دن میں ہو جاتا ہے، جو جس طرح پڑھ رہا ہے، جتنے سپارے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جہاں 10 دن میں ہو گیا، 15 دن میں ہو گیا، کتنے دن میں ہو گیا، اور رمضان باقی ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی، قرآن بے شک آپ کا مکمل ہو گیا، ایک سنت پوری ہو گئی، تراویح باقی ہے۔ تراویح تب تک باقی ہے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے، اس لیے تراویح اپنی جگہ پڑھنا سنت مؤکدہ رہے گی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آئے گا سحری کا مسئلہ۔ یہ بات سمجھ لیجیے، سحری کھانے کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو وقت مقرر ہے وہ ہے صبح صادق۔ صبح صادق کا جو وقت ہوا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، متصل ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا، اذان فجر کا تعلق سحری کھانے سے نہیں ہے، یہ فجر کا وقت میں ہوتی ہے، سحری کھانا اس سے پہلے بند کرتے ہیں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ سحری اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم نہ کر دے۔ تو اذان تو ہوئی تھی فجر کے وقت میں، سحری کا وقت اس سے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے ختم ہو چکا۔ اب جو ہم 4 منٹ 5 منٹ تک کھاتے رہے، 1 منٹ تک کھاتے رہے، بعد میں ہمارا روزہ درست نہیں ہوگا۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور دوسری غلطی مؤذنین کرتے ہیں بعض جگہ، کہ وہ اذان جو ہے فجر کی وہ بالکل صبح صادق سے بھی پہلے دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
جو صبح صادق کا وقت ہے، سحری کھانے کا آخری وقت ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے بند کر دیں، کوئی آفت نہیں آئے گی۔ بعد میں جو ایک گھونٹ پی رہے ہیں، کیا پورے دن گزار لیں گے آپ اس سے؟ پیلیے جو پینا تھا، اور کلی کر کے اپنے منہ کو صاف کر لیں، اور فجر کی اذان مؤذنین فجر کا وقت داخل ہونے کے 1-2 منٹ کے احتیاط کے ساتھ بعد میں دیں۔ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ سحری بڑی بابرکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی سحری کا کھانا کھا لو، اللہ نے اس میں خوب برکت رکھی، اس لیے سحری کھا کے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہود جو روزہ رکھا کرتے تھے بغیر سحری کا رکھتے تھے، ان کی یہاں سحری نہیں تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، سحری کھایا کرو۔ ہاں یہ بات الگ ہے، میری آنکھ نہیں کھلی اور وہ بالکل وقت شروع ہو چکا تھا، میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا، وہ ایک مجبوری کی بات ہے، لیکن سحری کا وقت موجود ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کھائیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ جی روزے میں کرونا ویکسین لگوانی پڑے تو لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، انجیکشن لگ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔